اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء ثم الصلاة والسلام علی حسن ابن علی المجتبی ثم الصلاة والسلام علی حسین ابن علی الشہید بکربلا ثم الصلاة والسلام علی علی ابن الحسین زین العابدین ثم الصلاة والسلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین ثم الصلاة والسلام علی جعفر ابن محمد الصادق الامین ثم الصلاة والسلام علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم ثم الصلاة والسلام علی علی بن موسیٰ الرضا ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی التقی الجواد ثم الصلاة والسلام علی علی بن محمد النقی الہادی ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی الزکی العسکری ثم الصلاة والسلام علی حجت ابن حسن العسکری القائم المنتظر المہدی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. معمولاً میں دوسرے خطبے میں خصوصیت سے تاریخی مناسبتوں کو سامنے رکھتا ہوں. محضقات میں کچھ اہم مناسبتیں تھیں جس کا پہلا عشرہ کرامت کے عنوان سے ذکر ہوا اور ان مناسبتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا. اور اسی مہینے میں ایک روایت کے اعتبار سے 23 ذی القعدہ 8ویں امام کی شہادت کی بھی تاریخ ہے، لیکن مختلف اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے. اسی مہینے کی آخری تاریخ یعنی 29 ذی القعدہ کو امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. لہٰذا اسی سے متعلق میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا. ظاہر ہم جن کو اپنا امام مانتے ہیں وہ یہ نہیں تھے خالی امام تھے، وہ امام ہیں اور ان کی امامت کے پیغامات ہماری نگاہوں کے سامنے ہونے چاہیے. خود ان کی ذات امام ہیں، ان کے پیغامات، ان کے رسالتیں، وہ یعنی ان کی امامتیں، یعنی جن چیزوں کی طرح ہمیں بلایا ہے، دعوت دی ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور وہی ہمارے لیے آئینہ بنتی ہیں، وہی ہمارے لیے ہدایت کے چراغ بنتے ہیں اور ہمیں انسان سے انسانیت کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. صرف امام کے 2 قول کی تھوڑی سی تلخیص پیش کروں گا. ایک امام کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوام کے ارادے سے اس نعمت کو اپنے بندے کے حوالے کرتا ہے کہ یہ نعمت میرے بندے کے پاس رہے، جب تک وہ ہے تب تک یہ نعمت اس کے پاس میں رہے. ظاہر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں دیتا ہے تو بے ارادہ دوام دیتا ہے، بے ارادہ بقا دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نعمتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، آتی ہیں آدمی خوش ہوتا ہے، چلی جاتی ہیں آدمی پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، گریہ کرتا ہے، زاری کرتا رہتا ہے. لیکن سوچنا چاہیے کہ ایسا ہوتا کیوں؟ امام کے اس قول کی روشنی میں ذرا سا دیکھیے گا اور واقعی زندگی کو ایک رخ ملے گا اور وہ رخ بھی انسانیت کا رخ ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو نعمت بھی پروردگار عالم دیتا ہے بہرادِ دوام دیتا ہے کہ وہ رہے اس کے پاس. کب وہ نعمت چلی جاتی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جب صاحب نعمت مستحقین کو یعنی جو میرے مقابلے میں استحقاق رکھتے ہیں، ضرورت مند ہو گئے ہیں اور میرے پاس وہ چیز ہے میں دے کر کے ان کی مدد کر سکتا ہوں اور میں نے مدد نہیں کی، تو ایسی صورت میں
وہ میرے پاس سے نعمت زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم رہ جاتے ہیں اور وہ نعمت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہوتا ہے، اور بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا اس میں دوسرے کے حق کو قرار بھی دیا ہے، لہٰذا دوسروں کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اور اس کی وضاحت دوسری حدیث میں ہے، اس وضاحت کو پیش کر دوں۔ دوسری حدیث یعنی جو امام نے ہی خود فرمائی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ جو بھی نعمت دیتا ہے، ہر نعمت میں اللہ نے اپنے دوسرے مخلوق کا بھی حق رکھا ہے۔ بلکہ اس کے مزید وضاحت کرتے ہوئے امام نے کہا کہ اللہ جب کسی کو نعمتیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو دوسرے لوگوں کی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ مجھے دولت دی اور زیادہ دولت دی، اور میں جہاں رہ رہا ہوں اسی آس پاس سے، اسی محلے میں، اسی شہر میں حاجت مند پیدا ہونے لگتے ہیں، اور وہ آنے لگتے ہیں اپنی درخواستیں لے کر کے، کہنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی حاجتیں بڑھ جاتی ہیں، حاجتیں صاحبان نعمت کے پاس اور آ کر کے اپنی بات کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اپنے دوسرے بندوں کی حاجتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جب حاجتیں بڑھ جاتی ہیں وہ بندے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں دوسروں کا حق رکھا ہے، اور حق رکھ کر کے انہیں اس دروازے تک بھیجا ہے۔ جب ان کے حق کو رکھا ہے اور سب حاجتیں بڑھ جاتی ہیں تو اب میری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ میں ان صاحبان حاجت کو دیکھوں قبل اس کے کہ مجھ سے کہیں، میں خود صاحبان حاجت کو پہچانوں اور ان کی حاجتوں کو پورا کر سکوں۔ اگر صاحب نعمت، امام فرماتے ہیں کہ اگر صاحب نعمت عطا کرتا رہے، یعنی ان کے حق کو ان تک پہنچاتا رہے، تو نعمتوں کا تسلسل باقی رہتا ہے، نعمتیں ملتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کے حقوق کو نہ پہنچائے، نہ دے، روک لے، تو پھر نعمتیں بھی راستے بدل دیتی ہیں اور نعمتیں زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک لفظ میں اس بات کو میں کہتا رہتا ہوں، خالی یہ کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے تو بڑی عزت دیتا ہے، کہ اللہ دیتا تو اللہ ہی ہے، اس نے مجھے دے کر کے مجھے واسطہ بنایا اپنے دوسرے بندوں کے لیے، میرے ہاتھ میں دے کر کے میرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا دوسرے بندوں کے لیے۔ اگر میرا ہاتھ رک جائے اور دوسروں تک نہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے واسطے کو بھی چھین لیتا ہے، پھر وہ واسطہ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس چیزوں کے سمجھنے کی صلاحیت عنایت فرمائے، اور جو کچھ ملے ہم سوچتے رہیں کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، مجھے واسطہ بنایا ہے، میں اس کو روکوں نہ، دوسروں تک پہنچاؤں، تو وہ نعمتیں ملتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔